بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کشمیر میں بھارت کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ چین نے سری لنکا میں بھی قدم جما لیے ہیں۔ جھوٹ مسترد، مریم نواز کا بیانیہ دفن، صحافیوں کی گردنیں ابھی بھی تلوار کے نیچے ہے۔ نیب کی شہباز شریف سے کروڑوں روپے کی پوچھ تاچھ، نواز شریف نے شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنا رکھا ہے۔ شہباز شریف تم باہر نکل جاؤ، نہیں تو یہ تمہاری قربانی دے کر رہے گا، یہ تمہارا کچھ نہیں چھوڑنے والا۔ چینی صدر کی حیرت انگیز ترقی کیسے ہوئی، دنیا کے طاقتور ملکوں میں شامل ہو گیا، یہ جرأت والا آدمی ہے۔ ویسے ہی عمران خان ہے۔ صدارتی نظام پر اب ٹھپا لگے گا، 134 ملکوں کا تاج پاکستان کے سر پر سجے گا۔ پاکستان فلائی ریاست بننے والا ہے۔ امریکہ اور بھارت کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے خلاف انٹرنیشنل سازش کا انکشاف۔ مودی دو منہ والا سانپ ہے، مودی مخبر ہے۔ بہت عرصے سے جہاں سے تمہاری انتہا ہوتی ہے وہاں سے چین کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ چین سے ملا ہے، اس نے چین کو سارا کچھ بتا دیا۔ کرکٹ اب دن بدن اوپر جا رہی ہے۔ ایک بابر اعظم اور دوسرا عبد القادر کی طرح کا سپنر بالر ملنے والا ہے۔ بشیر میمن کی انٹری کی پابندی کے لیے پیمرا سے رجوع، یہ بھی مریم کی سازش ہے۔ 17 اگست 1988 والا سانحہ دوبارہ دکھائی دے رہا ہے۔ 25 فروری تک تمام اداروں کو ملک کے اہم باشندوں کو نظر رکھنی چاہیے۔ 25 مارچ تک آنکھیں کھول کر رکھو، جہاں کوئی مشکوک بندہ نظر آئے تو فوراً اطلاع دو۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو مارا ہے تو یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس ملک کی صاف ستھرائی کرنی چاہیے، کچھ بھی مشکوک بندے کو دیکھو تو اطلاع دو۔ پاکستان کی حفاظت ہم سب نے کرنی ہے۔ عدالت نے نواز شریف اور زرداری کی سیاست کا تختہ الٹ دیا ہے۔ فوج نے تھرڈ امپائر کا کردار بھی ادا کیا۔ کچھ لوگ کٹہرے میں نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام ان کا بوریا بستر چھین لے گی، اب ان سے عوام اپنا حق لے گی، عوام ان کا گریبان بھی پکڑے گی۔ نواز شریف اور زرداری کی سیاست دیوانے کا خواب ہے۔ دو دیوانے بلڈنگ کے پاس سے گزرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے یہ بلڈنگ بیچنی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں خریدنی۔ ٹی ٹی پی کے خلاف پاک فوج اور بدری 313 کا جراثیم مکاؤ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف سے بہت بڑا سچ اگلوا لیا گیا ہے، اب وہ سختے میں ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے مجرموں کی واپسی ہوگی۔ بھارتی آرمی چیف کا اعلان، فوجیں تیار، جنگ کا وقت آن پہنچا ہے۔ خواب مت دیکھو، تم نے ببن راوت کو بھی مارا ہے، تم نے اب پاکستان سے پنگا نہیں لینا۔ پاک فوج نے بارڈر کاٹنے والوں کے ساتھ بہت بڑا معاملہ کر دیا ہے۔ دبئی اور چین کا بڑا احسان، ساتھ سعودی عرب کا بھی، جنہوں نے پاکستان کو عین وقت پر معاشی بحران سے نکالا۔ طالبان جنہوں نے حکومت بنائی ہے۔ عمران خان فی الحال برقرار، ٹینشن ختم، سندھ میں ہر چیز پر زرداری کا ٹیکس لگ چکا ہے۔ اپوزیشن کا احتجاج بڑھتا چلا جائے گا، بھارتی سائیڈ سے ایک طرف ہو جائیں گے۔ برطانیہ میں بہت بڑی دہشت گردی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ میں بڑی تحریک اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ سعودیہ میں بھی دہشت گردی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ کچھ خریدنے جا رہا تھا تو راستے سے کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں گھوڑی خریدنے جا رہا ہوں۔ بندے نے کہا ساتھ انشاءاللہ بھی بول دو۔ تھوڑا آگے گیا تو اس کو ایک اور بندہ ملا، اس سے بھی پہلے کی طرح کے سوال جواب ہوئے، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ پیسے میرے، گھوڑی میں خرید رہا ہوں، تو اس میں انشاءاللہ کا کیا چکر ہے۔ وہ مارکیٹ میں پہنچ گیا، گھوڑی دیکھنے کے بعد گھوڑی کو پسند کر لیا، اور جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کسی نے کاٹ لی تھی۔ کہنے لگا انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، انشاءاللہ میں گھوڑی لینے آیا لیکن نہیں لے سکا، انشاءاللہ اب گھر جاؤں گا۔ راستے میں انہی لوگوں نے پوچھا کہ گھوڑی نہیں لے آئے، تو اس نے اپنے الفاظ دہرائے اور کہا انشاءاللہ اب دوبارہ جاؤں گا اور انشاءاللہ گھوڑی لے کر آؤں گا۔ خواجہ آصف کو وزیر اعظم کے بیان پر حق مل گیا۔ آج طالبان نے اپنا تاج چین کو پہنا دیا، پاکستان نے ان کو سب کچھ دیا، سپورٹ بھی دی، پھر بھی تم چین کے سر پر تاج رکھتے ہو۔ چین کے سورج نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ پاکستان، چین اور طالبان میں کیا چل رہا ہے؟ چین کے سر پر تاج سمجھو، پاکستان پر تاج، ایک ہی بات ہے، لیکن طالبانوں کو کچھ قدر کرنی چاہیے۔ کرکٹ کا کھیل طیارے اور میزائلوں سے نہیں ہوتا۔ پاکستان کا جرأت والا انسان 28 بریگیڈ میں ہے، جب وہ باہر آیا تو سب سیدھے ہوں گے۔ پاکستان کی ہاں نہ میں فیصلے ہوں گے۔ کورونا کی وجہ سے شہروں میں جلسے جلوس پر پابندی، تعلیمی اداروں میں بھی 3 دن چھٹی کرنے کی
کی تجویز زیر غور ہے۔ 50 لاکھ آبادی والے سنگاپور کو شرم آتی ہے۔ عمران خان نے 3 ہسپتال بھی بنائے، اب ایک اور خان ہے وہ بھی سیاست میں آ رہا ہے، وہ ہے شاہد خان افریدی۔ وہ سماجی کاموں کے لیے افغانستان جا رہا ہے، بہت بہادر ہے۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔